دیکھتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ وہ کیا خرچ کریں۔ سوال کرنے والے صحابہ کرام تھے اور جس سے سوال کیا جا رہا تھا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ صحابہ کرام دنیا کے بہترین افراد میں سے تھے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے کوئی جماعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بہتر نہیں دیکھی، یعنی دنیا میں کوئی بھی لوگ آپ کے ساتھیوں سے بہتر نہیں گزرے کہ دین کے ساتھ انتہائی شغف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی محبت اور تعلق کے باوجود انہوں نے سوالات بہت کم کیے، یعنی بہت قریبی تعلق تھا، بہت محبت تھی انہیں آپ سے، لیکن پھر بھی بہت سوال نہیں کیا کرتے تھے، آبزرو کیا کرتے تھے، غور سے سنتے تھے، سیکھتے تھے، اور واقعی جہاں مشکل پیش آتی صرف وہی سوال کرتے۔ کل 13 مسائل ایسے ہیں قرآن مجید میں جن کے بارے میں صحابہ نے سوال کیا اور قرآن میں ان کا جواب دیا گیا، اور صرف 13 اس لیے کہ بے ضرورت سوال نہیں کرتے تھے، جبکہ ہم لوگ عموماً سوال بہت کرتے ہیں، اور جب کوئی بات پتہ بھی چل جاتی ہے تو اس پر عمل مشکل سے ہوتا ہے، کیونکہ سوال بھی عمل کی نیت سے نہیں ہوتا۔ سوال بھی عموماً یہ جاننے کے لیے ہوتا ہے کہ اچھا اس معاملے میں فلاں کیا کہتا ہے اور فلاں کیا کہتا ہے، یا یہ کہ اپنی مرضی کا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے۔ کبھی ایک سے پوچھا، جب جواب اپنی مرضی کے خلاف آیا تو پھر کسی دوسرے سے پوچھ لیا، اور اس سے بھی تسلی نہ ہوئی تو کسی تیسرے سے پوچھ لیا، اور اس طرح سوال کرنا ایک شغل بن کے رہ گیا ہے۔ اگرچہ اچھا سوال پسندیدہ ہے، نصف علم ہے، لیکن بے ضرورت سوال علم سیکھنے کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بھی ہے۔ تو یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ کیا پوچھتے ہیں؟ بہت کام کی بات پوچھتے ہیں، اپنے مال کے بارے میں پوچھتے ہیں، ماذا ينفقون، کہ اس کو کہاں خرچ کریں، اس میں سے کیا خرچ کریں، کیا کریں اور کہاں کریں۔ اور یہ سوال نفلی صدقات کے بارے میں تھا، کیونکہ فرض کے بارے میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود وضاحت کر دی کہ زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، سوال اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، لیکن جواب کہاں سے آیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب بتاتے ہوئے فرماتے قل، آپ انہیں بتا دیجئے۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صحابہ کرام کے سوال کی کتنی قدردانی فرمائی۔ نہ صرف یہ کہ قرآن مجید میں سوال کا ذکر کیا گیا، بلکہ قل کہہ کر جواب دیا گیا۔ ما انفقتم، جو بھی تم خرچ کرو، من خیرن، مال میں سے، یعنی جو بھی جہاں بھی تھوڑا ہو یا زیادہ، کسی بھی شکل میں، کسی بھی کوانٹٹی میں، کسی بھی کوالٹی کا، تو کیا ہو، فللوالدین، تمہارے مال کے سب سے پہلے مستحق تمہارے والدین ہیں، ان پہ خرچ کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیوی بچوں کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا، حالانکہ بیوی بچوں کا نان نفقہ فرض ہے ایک مرد پر۔ تو بات یہ ہے کہ وہ تو فرض ہے ہی، یہاں پر سوال نفلی صدقات کے بارے میں، جو ذمہ داری ہے، لائبلٹی ہے، وہ تو ہے ہی، وہ تو کیا ہی جائے گا، اس میں تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ یہ تو کوئی سوال ہی نہیں کہ کوئی یہ پوچھے کہ میں اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کروں یا نہ کروں اور کتنا کروں۔ دس از آؤٹ آف کویسچن۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں کرنا ہی ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ خرچ کرو تو سب سے پہلے والدین پر، ماں باپ پر، پھر والاقربین، اقربین پر، رشتہ داروں پر۔ اقرب جو ہے قاف را با، قرب سے کس کا صیغہ؟ افعال التفضیل کا صیغہ، سپرلیٹو ڈگری، زیادہ قریب، کلوزسٹ، نیئر ریلیٹیوز۔ اور یہ کون ہے؟ جیسے بہن بھائی، پھر ان کے بچے، والدین کے بہن بھائی، پھر ان کے بچے، پھر اپنے بچوں کے بچے، نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں۔ والدین کا اولاد پہ خرچ کرنا تو فرائض میں سے، لیکن اولاد کے لیے وہ ایک اعلیٰ ترین شکل ہے جو فرض سے بھی آگے ہو سکتی ہے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا قانونی یا لیگل ٹرمز میں فرض، سنت، نفل، اور ایک یہ ہے کہ پھر انسان جو نیکی کے کام کرتا ہے ان میں سے اعلیٰ ترین درجہ۔ والاقربین، اور قرابت دار، رشتہ دار، قریب ترین رشتہ دار۔ تو کون کون ہے اس میں قریب ترین رشتہ داروں میں؟ بہن بھائی، چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی، یہ ہیں اقرب۔ پھر اسی طرح
نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں، اب نانا دادا وغیرہ وہ والدین میں بھی آ جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد اگلی ڈگری ہے کہ بہن بھائیوں کے بچے اور چچا وغیرہ کے بچے اور خالہ کے بچے، اور وہ پھر سیکنڈ کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو اقرب کون ہے ان میں سے؟ یعنی چچا اور چچا کے بچوں میں سے اقرب کون ہے؟ چچا، اور چچا کے بچے ویسے قریب ہیں، یعنی قریبی رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اپنے بچے تو ان پہ تو لازم ہے خرچ کرنا، لیکن آگے ان کے بچوں پہ خرچ کرنا جو ہے وہ لازم نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ان پہ خرچ کرتا ہے تو وہ اقربین میں آ جائیں گے۔ بیٹے پہ خرچ کرنا تو ذمہ داری ہے، لیکن بیٹے کے بچوں پہ خرچ کرنا وہ پھر اقربا میں سے آ جاتا ہے۔ اسی طرح باپ کے نانا دادا، ماں کی نانی دادی وغیرہ، یہ سب اقربا میں آ جاتے ہیں۔ لیکن ماں باپ اور ماں باپ کے ماں باپ یہ پھر والدین میں ہی آ جاتے ہیں۔ جی ہاں، والیتاما اور یتیم، یعنی رشتہ داروں کے بعد جو پہلے حقدار ہیں تمہارے مال کے نفلی صدقات کے، وہ یتیم ہیں، قابل رحم ہیں، کیونکہ جس کا باپ فوت ہو جائے اس کا حق زیادہ ہے، کیونکہ وہ محروم بھی ہے۔ اور ضروری نہیں کہ یتیم غریب ہو، فقیر ہو، تو پھر ہی وہ امیر بھی ہو سکتا ہے، غریب بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کو دیتے دلاتے رہو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، کیونکہ عام طور پر ماں باپ اپنے بچوں کے لیے جب خرچ کرتے ہیں تو وہ صرف ضروریات پہ نہیں کرتے۔ کس پہ خرچ کرتے؟ آپ اپنے بچوں کو کھلاتے پلاتے ہی نہیں ہیں، ان کو وقتاً فوقتاً تحفے تحائف بھی لے کے دیتے ہیں، ان کی پسند کی چیزیں بھی لے کر دیتے ہیں، لیکن جن کے ماں باپ ہی نہیں ہیں ان کا کون خیال کرے گا؟ تو یہاں مراد خرچ کرنے میں صرف یہ ضرورت مند یتیم نہیں، بلکہ کون سا یتیم ہے؟ کوئی بھی یتیم۔ اور یہاں خرچ کس لیے کرو؟ تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ اسی طرح اقربا جو ہیں، ضروری نہیں کہ ان پر جب خرچ کیا جائے تو وہ فقیر مسکین ہو تو تب آپ ان پہ خرچ کریں گے، نہیں۔ آپ کے بہن بھائی کھاتے پیتے ہو سکتے ہیں، اس کے باوجود اچھے تعلقات کے لیے آپ ان کو تحفے تحائف دیتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھیج دیتے ہیں، اور دیگر کپڑے وغیرہ باقی چیزیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے پاس ہوتے نہیں تو پھر آپ ان کو دیتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً جو گفٹ کی شکل میں اچھے جذبات کے اظہار کے لیے کچھ بھی آپ کرتے ہیں تو وہ بھی پسندیدہ ہے۔ پھر یتیموں کے اوپر بھی، والمساکین، اور مسکینوں پہ خرچ کرنا۔ اب مسکین پہ خرچ کرنا اس کی ضرورت کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ نیڈی ہے، اور اسی میں فقیر بھی شامل ہے۔ یاد رکھیے کہ فقیر اور مسکین جب الگ الگ آئیں تو فقیر زیادہ ضرورت مند کو کہتے ہیں اور مسکین نسبتاً کم کو، لیکن اگر صرف مسکین آئے تو اس میں مسکین کے علاوہ فقیر خود بخود شامل ہو جاتا ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر۔ اب مسافر کی بھی 3 کیٹیگریز ہیں۔ ایک وہ مسافر جو محتاج ہے، ضرورت مند ہے، کیونکہ وہ کسی سے قرضہ نہیں لے سکتا اپنی ضرورت کے لیے، کوئی اس کو جانتا نہیں، اس کی کوئی ہیلپ نہیں کرے گا، لیکن وہ ضرورت مند ہو گیا۔ دوسرا وہ مسافر ہے جو محتاج نہیں، ضرورت مند نہیں، اور تیسرا وہ ہے جس کا آپ کو نہیں پتا کہ ہے یا نہیں۔ اب تینوں سے معاملہ مختلف طرح سے کریں گے۔ وہ مسافر جو محتاج ہے اس پہ خرچ کرنا لازم ہے۔ وہ مسافر جو محتاج نہیں تو آپ کی مرضی ہے، چاہے تو آپ حق کے مہمان کے طور پر کچھ اس کو دے دیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ فیملی میں کوئی گیسٹ آتا ہے لیکن آپ کے جاننے والے نہیں ہوتے، اسے آپ کے بہن بھائیوں کے کوئی دوست ہیں یا کچھ اس طرح مہمان آ گئے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ رخصت کرتے وقت پوری فیملی کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرتی ہے یا ایک گفٹ کے ساتھ رخصت کرتی، تو یہ بھی کیا ہے، ایک طرح سے مسافر کو دینے میں آتا ہے، حالانکہ وہ ضرورت مند نہیں۔ اور تیسرا وہ ہے جس کا آپ کو نہیں پتا کہ ہے یا نہیں، شک ہے، پتہ نہیں ضرورت مند ہے یا نہیں، تو پھر جیسے حالات اس کے مطابق انسان کر سکتے، چاہے تو دے چاہے تو نہ دے، اور جو محتاج نہیں اس کو بھی چاہے تو دے چاہے تو نہ دے، لیکن جو محتاج ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دینا چاہیے۔ ٹریولر، وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کرو گے خیر میں سے، اور یہاں خیر سے مراد انفاق یا کوئی بھی نیکی کا کام ہے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اس کو سب پتا ہے تم کیا کر رہے ہو۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اور جو ذرے کے برابر بھی خیر کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ کون؟ اللہ۔ انسان خود بھی دیکھتا ہے اور اللہ بھی اس کو دیکھتا ہے۔ فإن اللہ بہ علیم، اب چاہے خیر مال کے ساتھ ہو، انفاق فی سبیل اللہ کی شکل میں، یا پھر وہ خیر خدمت کی شکل میں ہو، یعنی آپ کسی کو مال تو نہیں دے رہے لیکن اپنا وقت دے رہے ہیں، خواہ وہ خیر تعلیم دے کر ہو، یعنی علم سکھا کر،
یا پھر جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے کوئی بھی چیز، مالی، بدنی، علمی، مشقت، سب چیزیں آ جاتی. من خیر کہہ کے نیکی کو عام کر دیا گیا. حدیث میں آتا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے بچو خواہ کھجور کا ٹکڑا دے کے. ایک اور حدیث میں آتا ہے لا تحتقرن من المعروف شیئا، نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر نہ سمجھو. ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، خواہ اپنے بھائی کو کھلے چہرے کے ساتھ ملو. اور پھر من خیر میں انفاق کی ساری شکلیں آ جاتی ہیں، حتیٰ کہ انسان اپنی بیوی کو جو کھلاتا ہے وہ بھی اس کے لیے کیا لکھا جاتا ہے؟ صدقہ لکھا جاتا ہے. حالانکہ اس پہ ذمہ داری بھی ہے لیکن پھر بھی اس کا ثواب ہے. اصل چیز کیا ہے کہ انسان نیت اچھی کرے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص سے کہا تھا وَعْلَمْ أَنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهُ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُهُ فِي فَمِ امرأتك، جان لو کہ تم خرچ نہیں کرو گے کوئی نفقہ کہ جس کے ذریعے اللہ کی رضا چاہو مگر یہ کہ اس پہ اجر دیے جاؤ گے، یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں اگر ایک لقمہ ڈالتے تو اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا، وہ بھی ثواب کا کام ہے. تو من خیرن میں تو اچھائی بھلائی آ جاتی، لیکن مقصد کیا؟ تبتغی بہا وجہ اللہ، مقصود اللہ کی رضا چاہنا ہو، اللہ کو خوش کرنا ہو. تو نیکسٹ ٹائم when you go for groceries تو کیا نیت کریں گے؟ لائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے، کھلائیں گے اپنے ہی بچوں کو، لیکن کیا سوچ کے اس مشقت پر بھی اللہ مجھے اجر دے گا، میں اس سے اللہ کی رضا چاہتی. کتنی وسعت ہے ہمارے دین میں، کتنی خوبصورتی ہے. اسی لیے جب حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب جو کام کرتی تھی، کوئی ہنر تھا ان کے پاس اور اس سے وہ مال کماتی تھی، تو ان کا مال جو تھا وہ ان کے گھر میں ہی خرچ ہو جاتا تھا. وہ اپنے شوہر پہ بھی خرچ کرتی، بچوں پہ بھی خرچ کرتی، کیونکہ شوہر کے پاس کوئی جاب نہیں تھی. ایک دفعہ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور وہاں انہوں نے صدقے کے بارے میں بہت کچھ سنا، تو ان کو بہت خیال آیا کہ مجھے بھی صدقہ کرنا چاہیے. تو گھر آئی اور کہنے لگی کہ تم لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کے بعد میرے پاس کچھ نہیں بچتا کہ میں فی سبیل اللہ خرچ کروں، لہٰذا آج کے بعد میں تم لوگوں کو نہیں دوں گی، اللہ کے راستے میں دوں گی. تو انہوں نے کہا کہ تم ایسا فیصلہ کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور مشورہ کر لو. میں کہا جاؤ تم میرے لیے پوچھا، کہ میں نہیں پوچھتا، تم خود جاؤ. خیر وہ آئیں، جب پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، دروازے پہ حضرت بلال تھے. حضرت بلال سے کہتی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے. تو انہوں نے اندر جا کے کہا کہ زینب آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے. زینب نے کہا تھا میرا مت بتانا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا کہ کون سی زینب، کہا عبداللہ بن مسعود کی اہلی. تو پھر آپ نے انہیں کو بلایا، انہوں نے یہی سوال پوچھا کہ میں جو کچھ کماتی ہوں سارا میرے بچوں پہ اور شوہر پہ لگ جاتا ہے، میرے پاس کچھ نہیں بچتا، تو کیا یہ صدقہ شمار ہوگا؟ کیا اس پر مجھے اجر ملے گا؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، دوہرا اجر ہے، ایک صلہ رحمی کا اور دوسرا صدقے کا. تو ایک شخص اگر اپنے بیوی بچوں پہ بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، یا اپنے والدین کو دیتا ہے، یا اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کر رہا ہے، یا پھر مسافروں پہ خرچ کر رہا ہے، لیکن مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رضا، تو اس پر اجر ہی اجر ہے. کیونکہ ایک انسان کے بچے زیادہ حقدار ہوتے ہیں کس چیز کے؟ کہ وہ ان کی ضروریات پوری کرے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ساری توجہ اور ساری عنایت صرف بچوں پہ ہی کرتا رہے. ضروریات پوری کرنا اپنی جگہ، لیکن تعیشات کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں، تو اینڈ لیس ہے. آپ ایک چیز لے کر دیتے ہیں، تھوڑی دن کے بعد وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی، پھر کہتے ہیں اس سے اگلا ورژن آپ ان کو لے دیں، نیکسٹ، تو اس میں تو پھر کوئی اینڈ نہیں. تو مراد اس سے کون سا صدقہ ہے کہ جو ان کی ضروریات پر خرچ کیا جائے، جیسے گروسریز وغیرہ یا اور ضروریات زندگی. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا دل جگانے کی ضرورت ہے. ہر موقع پہ لکھ لیں اپنے کاموں میں کیا کرنا ہے، دل جگانا ہے. کیونکہ ہم ہر کام سوئے ہوئے دل، سوئے ہوئے دماغ کے ساتھ کرتے ہیں، بس روٹینی آٹومیٹک مشینیں بن گئے. کھانا پکا رہے ہیں، بس چمچہ ہلا رہے ہیں کیونکہ یہ ہلانا ہے، یہ نہیں سوچتے کہ یہ بھی اجر کی بات ہے اور میں اللہ کی خاطر کر رہی ہوں. حالانکہ ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، لیکن ہم عموماً کیا عذر کرتے ہیں، وہ بھول گیا تھا، یاد نہیں رہا. کیوں بھولے تھے؟ کہاں تھا دماغ تمہارا؟ سویا ہوا تھا، ایسی چیزوں میں کھویا ہوا تھا کہ جن کی ضرورت نہیں تھی. تو متقی کون ہوتا ہے؟ کہ جس کا دل جاگتا رہتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے شعور کے ساتھ کرتا ہے، وہ اپنی نیت کو بار بار دہراتا رہتا ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں، میرا کسی پہ احسان نہیں ہے،
مجھے اس کا صلہ اور اس کا اجر اپنے رب سے چاہیے۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے سوال کیا تھا کیا خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بعد میں دیا، کیا وما تفعلوا من خیر، اور مزید وضاحت کر دی کہاں پر خرچ کریں۔ انہوں نے پوچھا تھا کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا، کہاں کریں۔ کیوں؟ کیونکہ کیا تو پھر کیا ہی رہ جائے گا اگر یہ نہ پتا ہوا کہ کہاں کرنا۔ آپ سوچئے ان کے سوال پر اگر اللہ تعالیٰ صرف یہ بتاتے وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، تو پتہ نہ چلتا کہ ہم کیا کیا کریں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں کھول کھول کے بتا دیا کہ والدین پہ کرو، رشتہ داروں پہ کرو، یتیموں پہ کرو، مسکینوں پہ کرو، مسافروں پہ کرو، اور اس سے بھی آگے وما تفعلوا من خیر، انفاق کرو یا کوئی اور نیکی کا کام کرو، فإن اللہ بہ علیم، یاد رکھو یقیناً اللہ سب جانتا ہے، وہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ کوئی اور نہ دیکھ رہا ہو، کسی اور کو نہ پتا ہو کہ تم کیا کر رہے ہو، اس کو پتا ہے، لہٰذا وہ تمہیں پوری جزا دے گا، حتیٰ کہ ایک ذرے برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کا بھی بدلہ پاؤ۔